بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور ٹاپک یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والا عام سے خاص کیسے ہو جاتا ہے؟ درود شریف کی کثرت کرنے والا بدبخت سے خوش بخت کیسے ہو جاتا ہے؟ درود شریف کی کثرت کرنے والا بد نصیب سے خوش نصیب کیسے ہو جاتا ہے؟ وہی ایک شخص کہ ہمیں نظر آتا تھا کہ بڑا گناہ گار، بدکار، سیاہکار شخص اور عبادت سے دور، اللہ پاک کی معصیت میں خوب مصروف دکھائی دیتا تھا، نمازوں سے دور، سجدوں سے دور، مساجد سے دور، ذکر و اذکار کی محافل سے دور، اور وہی شخص ہم دیکھتے ہیں کہ صف اول میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح نظر آتی ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا گناہ گار، بدکار اور فاسق فاجر شخص تھا، کبھی اسے مسجد کے قریب بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں بیٹھا جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو انقلاب یہ کیسے آتا ہے؟ روحانی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ درود شریف کی کثرت کرنے کی برکت سے بندہ کیسے سجنا سنورنا اور نکھرنا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کی روحانیت میں کیسے اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ بندہ کیسے مکمل طور پر بدل جاتا ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، اول تو جسے درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھے کہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت بڑی خوش بختی ہے، بلکہ خوش بختیوں کی اور خوش نصیبیوں کی معراج ہے کہ یہ وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ اس سے دنیا بھی ملے گی اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی اس کی سنور جائے گی، اور اس وظیفے سے اس سے وہ کچھ ملے گا جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں نا، ہمیں بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں کہ فلاں نے درود پاک پڑھا، اس پر یہ کرم ہوا، فلاں نے درود پاک پڑھا، اس پر فلاں کرم ہوا، فلاں اتنا زیادہ نوازا گیا۔ اور بعض اوقات ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی جب سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا نا، میں تو ٹوٹلی بدل گیا ہوں، میں تو ٹوٹلی چینج ہو گیا، اور مجھ پر یہ کرم نوازے ہیں، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا، میری فلاں پریشانی دور ہو گئی، فلاں مشکل آسان ہو گئی، فلاں حاجت پوری ہو گئی۔ تو ہم حیران ہوتے ہیں اور رشک کرتے ہیں اس کی قسمت پر کہ یہ بندہ کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش نصیب ہے، لیکن ہم اس سے اثر نہیں لیتے۔ یہ ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے کہ ہم اس سے اثر نہیں لیتے۔ دیکھیں، بظاہر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ دنیاوی طور اس کا کوئی سٹیٹس ہے، اس کے پاس گاڑی اچھی ہے، اس کے پاس گھر بہت اچھا ہے، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، رقبہ ہے، تو ہم بڑے انسپائر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا مالدار آدمی ہے، یہ بڑا لیول کا، یہ تو فلاں ریسٹورنٹ میں ہوٹلنگ کرتا ہے، اس کی گیدرنگ فلاں فلاں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ہم بڑے انسپائر ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن انسپائر تو اس شخص سے ہونا چاہیے کہ جو عبادت کی کثرت کرتا ہے، جو تہجد کی کثرت کرتا ہے، جو تہجد پڑھنا جس کے معمولات میں شامل ہے، جو نوافل کی کثرت کرتا ہے، جو ساری ساری رات جاگ کر اللہ پاک کو راضی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، جس کی زبان ہمیشہ درود پاک پڑھنے سے تر رہتی ہے۔ انسپائر تو ایسے لوگوں سے ہونا چاہیے نا کہ جو خوب عبادات کی کثرت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے، ان کی قسمتوں پر رشک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ یہ بھی تو تیرا بندہ ہے، روزانہ 20-30 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ جاتا ہے، اور ایک میں ہوں کہ مجھ سے درود پاک کی ایک تسبیح نہیں پڑھی جاتی۔ گناہوں میں میرا خوب دل لگتا ہے، لیکن 2 نفل مجھ سے نہیں پڑھے جاتے۔ دوستوں کے ساتھ ساری رات بیٹھ کے میں گزار دیتا ہوں، غیبت، چغلیاں، فلمیں، ڈرامے، بہتان، الزام تراشیاں، کیا کچھ ساری رات میری جو ہے گناہوں میں گزر جاتی ہے، اور مسجد کے قریب گزرنے کی مجھے توفیق نہیں ملتی، مسجد میں داخلہ مجھے نصیب نہیں ہوتا۔ کیا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا گر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق ہی نہیں عطا فرمائی کہ میں اس کے گھر میں حاضر ہو کر اس کو سجدہ کر سکوں؟ اللہ پاک کی عبادت سے محرومی یہ بہت بڑی محرومی ہے، یاد رکھے گا۔ اور یہ محرومی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے، اور گناہوں کی نحوست کے سبب ہی دل سیاہ، تاریک اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور پھر عبادات کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ جا کر پوچھیں، بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں، بتاتے ہیں جناب پہلے تو ہم 20,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے تھے، 30,000 مرتبہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ درود پاک پڑھتے تھے، اب تو جناب 313 بھی نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گناہوں سے بچتے تھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے، تبھی عبادت کی توفیق بھی ملتی تھی، عبادت کا خشوع و خضوع بھی ملتا تھا۔ اب جب سے گناہ کرنا شروع کر دیے، بدنگاہی کرنا شروع کر دی، تو تب اس کے بعد روحانیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، دل سیاہ، زنگلود اور سخت ہو جاتا ہے، اور جس کے سبب خیر اور بلائی کے کاموں سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔
اور ایک بزرگ فرماتے کہ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ جس کے سبب بندے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں لگ جاتی ہیں اور بندہ جو ہے وہ عبادت کی طرف قدم ہی اس کے نہیں چلتے، عبادت کی طرف دل ہی مائل نہیں ہوتا، طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی۔ یہ گناہ کی نحوست یہ کوئی چھوٹی موٹی نحوست نہیں ہے، یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ چھوڑ دیں اللہ پاک کی نافرمانی، نیت کریں سچی پکی کہ یا اللہ پاک آئندہ تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا، آئندہ تجھے ناراض کرنے والے کوئی بھی افعال مجھ سے سرزد نہیں ہوں گے، سچی پکی توبہ کرتا ہوں میرے مالک، آئندہ تجھے ناراض کرنے والے کام نہیں کروں گا۔ سچی پکی توبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کون کون سے گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں، ان کو کاپی پر لکھیں اور پھر لکھنے کے بعد سچی پکی توبہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر ہر گناہ پر جرمانہ مقرر کریں کہ اگر یہ گناہ کیا تو اتنے پیسے جرمانہ، صدقہ کروں گا اتنے پیسے، صدقہ کروں گا اتنے پیسے، صدقہ کروں گا۔ یقین مانے گناہوں کی عادت آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اور پھر ڈیلی گھر سے نکلتے ہوئے اس کاغذ کو دیکھیں کہ ان گناہوں سے توبہ کی تھی، دن بھر ان گناہوں سے دور رہنا ہے، رات کو واپس آئیں تو اس ورک کو دوبارہ اٹھائیں، اس ڈائری کو دوبارہ اٹھائیں اور دیکھیں کہیں ایسا یہ گناہ دوبارہ تو نہیں ہو گیا۔ اگر ہوا تو فوراً جرمانہ ادا کریں، فوراً صدقہ کریں، پیسے صدقہ کریں۔ جب جیب سے مال نکلتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، عبادات کی بھی توفیق ملے گی اور آپ عام سے خاص بن جائیں گے۔ اور پھر درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت جب درود پاک کا نور آپ کے دل میں داخل ہوگا، جب درود پاک کی روحانیت آپ کے دل میں داخل ہوگی تو یقین مانے اس کی برکت سے آپ کا پورا وجود ہی معطر اور منور ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی روحانی ترقی شروع ہو جائے گی، روحانی پرواز شروع ہو جائے گی اور روحانی منازل طے کرنا آپ شروع کر دیں گے انشاءاللہ، اور پھر معرفت الہی کی راہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر قرب الہی کی راہ ہموار ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ کچھ آپ کو ملے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر ایسے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔